بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات میں سود کے متعلق پڑھا گیا تھا کہ سود ایک ایسا برا عمل ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے بندہ اس جہنم کا مستحق بنتا ہے جو جہنم اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے تیار کی ہے۔ سود بندے کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کی آیت کے اندر جنت کی وسعت کے متعلق بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جہنم کفار کے لیے تیار کی ہے تو جنت کس کے لیے ہے اور اس جنت کی وسعت کیا ہے۔ فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، فرمایا دوڑو اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف۔ سارعوا الی مغفرۃ، توبہ بخشش کی طرف دوڑو، وجنۃ، اور جنت کی طرف دوڑو۔ وہ جنت عرضھا، جس کی چوڑائی کیا ہے، السماوات والارض، کہ اس کی چوڑائی کے اندر آسمان اور زمینیں آ جائیں۔ اعدت للمتقین، وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت جس کی طرف اللہ رب العزت نے رغبت دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت کی طرف، جنت کا ذکر بعد میں کیا لیکن پہلے مغفرت کا ذکر کیا۔ اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف بھاگو۔ اب مغفرت سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ ای الی الاسلام، فرماتے ہیں اسلام کی طرف بھاگو، یعنی اسلام کو اپناؤ۔ او الی توبۃ، یا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مغفرت سے مراد توبہ ہے کہ توبہ کرو۔ جب تم توبہ کرو گے تو پھر اس جنت کے تم بھی حقدار بن جاؤ گے۔ اور حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف بھاگو۔ وہ فرماتے ہیں ای الی اداء الفرائض، فرائض کی ادائیگی کی طرف بھاگو، یعنی جو اللہ نے تم پر فرائض لاگو کیے ہیں ان کو ادا کرو، یہ مطلب ہے مغفرت کی طرف بھاگو۔ اور حضرت مقاتل فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ ای الی الاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ کی طرف بھاگو، یعنی توبہ، بخشش، اسلام، اعمال صالحہ یا اسلام، ان کی طرف بھاگنا یہ بندے کو جنت کی طرف لے کر جانے والا عمل ہے۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے تحت، علامہ محمود علوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عطاء ابن رباح فرماتے ہیں ان المسلمین قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کانوا اکرم علی اللہ منا، یا رسول اللہ ایک ایسی وجہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی تو عزت، مقام، مرتبہ ہم سے زیادہ ہے۔ کانوا اذا اذنب احدهم ذنبا، کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی اگر گناہ کرتا تھا
تو اس کا گناہ پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا تھا؟ فرمایا کانو اذا اذنب ذنبا اصبحت کفارۃ ذنبہ مکتوبۃ فی عتبۃ دارہ، وہ گناہ کرتے صبح کے وقت ان کے دروازے پر ان کے گناہ اور کفارے کو لکھ دیا جاتا تھا، افعل کذا و کذا، کہ تیرا یہ گناہ ہے، اس گناہ کا یہ کفارہ ہے۔ اب اس کے گناہ کا اس کو کفارہ بتا دیا جاتا تھا، تو جو اس اپنے گناہ کا کفارہ دنیا میں ادا کر لے تو اس کا معاملہ صاف، اور جس نے کفارہ ادا نہ کیا پھر اس کا معاملہ آخرت میں خراب ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، بنی اسرائیل کے گناہ اور ان کے کفارے کو لکھ دیا جاتا، یہ ان کے لیے کتنی آسانی تھی کہ ان کے لیے کفارہ لکھ دیا جاتا تھا صبح کے وقت، تو وہ اپنا کفارہ ادا کر کے گناہ معاف کروا سکتے تھے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ فانزل اللہ تعالی ھذہ الآیہ، اللہ نے اس آیت کریمہ اور اس سے اگلی آیات کو بھی اسی مضمون کے تحت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں الا اخبرکم بخیر من ذالکم ثم تلاها علیہم، فرمایا جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا اس سے بہتر چیز نہ تمہیں بتاؤں، کہ تم بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہو کہ بنی اسرائیل پہلی قومیں گناہ کرتی تھیں تو ان کے گناہ اور کفارے کو بھی لکھ دیا جاتا تھا ان کے دروازوں پر کہ تمہارا یہ گناہ ہے، اس کا یہ کفارہ ہے، کفارہ ادا کرو تو تمہاری جان بخشی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بہتر نہ تمہیں بتاؤں؟ تلاہا علیہم، سرکار نے ان آیات کی تلاوت فرمائی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، فرمایا تمہارے گناہوں کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، اور اس کے لیے ان گناہوں کی بخشش کے لیے تمہارے لیے یہ معاملہ نہیں کہ ان کے دروازوں پر تو لکھا جاتا تھا کہ کفارہ کیا، کسی کے گناہ کا کفارہ اپنی ناک کاٹو، کسی کے گناہ کا کفارہ اپنا کان کاٹو، لیکن تمہارے لیے یہ نہیں۔ فرمایا الی مغفرۃ، اللہ کی بارگاہ میں آ کر بخشش طلب کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، تمہارے گناہ کے لیے یہ معاملہ ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد مارے وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف آؤ جس جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ آسمان اور زمین اس میں سما جائیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، یہ طبقات، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، اوپر نیچے طبقات، ان کو بنا کر ایک طبقہ بنا کر اگر جنت کے اندر رکھ دیا جائے تو یہ جنت میں سما جائیں۔ اور فرماتے ہیں پھر جنت کی وسعت کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان جس کی چوڑائی کے اندر سما جاتے ہیں، جس کی چوڑائی میں، تو پھر اس کی وسعت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور پھر تمام مفسرین نے لکھا، دیکھیں اللہ نے عرضھا صرف اس کی چوڑائی کا ذکر کیا، طول کا ذکر نہیں کیا، لمبائی کا ذکر نہیں کیا، کہ بندے جب چوڑائی کو دیکھ کر جو ہے وہ حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ جس کی چوڑائی کے اندر ساتوں آسمان زمینیں سما سکتی ہیں، اس جنت کی پھر لمبائی کی وسعت کا کیا کمال ہوگا۔ اتنی جنت کی وسعت کہ جس کے متعلق وہ بخاری میں حدیث پاک ہے کہ سب سے آخری وہ بندہ گناہگار جو جہنم میں گناہ کی وجہ سے گیا تھا، جب اس آخری کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا تو اللہ فرمائے گا یہ تیرے لیے دنیا کی مثل 10 گنا تیرے لیے جنت ہے۔ اس ادنا کے لیے اتنا جنتی مقام ہوگا، تو جو اعلیٰ مقامات اعلیٰ درجوں کے اندر ہوں گے اللہ ان کو کتنی جنت کی جگہ عطا فرمائے گا۔ عرضھا السماوات والارض، مسند امام احمد کے اندر ہے کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خط لکھا، کتب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول
انک دعوتنی الی الجنۃ عرضها السماوات والارض فأین النار۔ اس نے خط لکھا روم کے بادشاہ نے کہ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہے، اور اس دعوت کے اندر مجھے آپ نے جنت کی دعوت دی ہے کہ میں اسلام لاؤں گا تو میں جنت میں داخل ہوں گا۔ آپ نے مجھے جنت کی دعوت دی، اور کس جنت کی؟ عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی کے اندر آسمان اور زمینیں سما سکتی ہیں، اس جنت کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ فأین النار، تو جہنم کی در ہے، پھر جہنم کی در ہے۔ اگر جنت کے اندر آسمان اور زمین سما سکتے ہیں تو پھر جہنم کی در ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے بطور تعجب فرمایا سبحان اللہ۔ فأین اللیل اذا جاء النہار، جب رات چلی جاتی ہے، جب این اللیل جاء النہار، جب دن آتا ہے تو رات پھر کدھر ہوتی ہے؟ یعنی تو یہ سوال کر رہا ہے کہ جنت کی چوڑائی میں آسمان اور زمین ہے تو جہنم کدھر ہے؟ فرمایا جب دن آتا ہے تو رات کدھر ہے، رات کدھر ہوتی ہے؟ اس میں حضور نے اشارہ کیا فرمایا؟ اشارہ یہ فرمایا کہ جو زمین و آسمان کا جو محور ہے، یہ جو فلک کی گردش ہے، اس فلک کی گردش کے ایک کنارے جو ہے وہ رات ہے، دوسرے کنارے دن ہے۔ تو فرمایا اسی طرح پھر اس کو بھی سمجھ کہ ایک کنارے زمین و آسمان جو ہیں، ایک کنارے جنت ہے، اور اس فلک کے گردش کے دوسرے کنارے جو ہے وہ جنت ہے۔ ایک کنارے جنت، دوسرے کنارے جہنم۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، سئل انس بن مالک عن الجنۃ ام فی السماء افی السماء ام فی الارض، اے انس یہ تو بتائیں کیا جنت آسمان کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے؟ جنت کدھر ہے؟ قال فوق السماوات تحت العرش، حضرت انس بن مالک نے فرمایا جنت آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے نیچے ہے، آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے، اور جہنم تحت الثری میں، ساری زمینوں کے نیچے۔ یعنی یہ بھی حضور کی وہ حدیث کہ این اللیل اذا جاء النہار، جب دن آتا ہے تو رات کدھر ہوتی ہے؟ تو فرمایا اسی طرح پھر اگر آسمانوں کے اوپر جنت ہے تو دوسرا کنارہ تحت الثری میں، نیچے زمینوں کے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا فوق السماوات تحت العرش، جنت جو ہے یہ آسمانوں کے اوپر ہے اور عرش کے نیچے ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، صحیح روایت کے تحت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ عام عمومی ہم دعا کے اندر جنت الفردوس کی کسی کے لیے یا اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یہ باقی حالانکہ 8 جنتیں ہیں، جنت النعیم، جنت الماوا، جنت العدن، باقی جنتیں بھی ہیں، ان کا نام نہیں ہم لیتے، جنت الفردوس ہی ہماری زبانوں پر پکا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سرکار کی حدیث ہے، سرکار کے فرمان سے ہماری زبانوں پر جنت الفردوس ہی پک گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنۃ فاسألوہ الفردوس، جب تم رب سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو۔ کیوں؟ فإنہ اعلی الجنہ واوسط الجنہ، ایک تو جنت الفردوس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب جنتوں سے اعلیٰ ہے، اور فرمایا سب جنتوں کے درمیان میں اعلیٰ ہے، ایک تو اعلیٰ ہے، ایک وسط میں اس کا مقام اعلیٰ ہے، اور فرمایا وسقفها عرش الرحمن، جنت الفردوس کا چھت اللہ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس کا اوپر جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش، یعنی جنت الفردوس سب سے اوپر، اس سے نیچے باقی جنتیں ہیں، جنت الفردوس سے اوپر جو ہے وہ اللہ کے عرش کا چھت، اللہ نے اپنا عرش جو ہے اس کا چھت بنا دیا جنت الفردوس کا۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ رب اعلیٰ ہے، اس سے اعلیٰ چیز مانگو،
رب خود اعلیٰ ہے تو اس سے اعلیٰ مانگو، تو جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ہے۔ تو فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس، جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ فرمایا وجنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چڑائی میں آسمان اور زمینیں سما سکتی ہیں، اعدت للمتقین، لیکن ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، تقوی کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے، بخشش و مغفرت طلب کرنے والوں کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے، جس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، تو اس کے عرض کا کوئی اندازہ نہیں، تو اس کے طول کا کیا اندازہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے جنت کی اتنی وسعت فرمائی ہے، اور وہی وسعتیں جو اللہ نے جنت میں رکھی ہیں متقین کے لیے اللہ نے وہ رکھی ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ ان کے اعمال کے مطابق ان جنتوں کے اندر مقام عطا فرمائے گا، لیکن خوش بخت وہ ہوں گے جن کو اللہ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کا ہی حقدار بنائے، اور جنت الفردوس کا حقدار بننے کے لیے اللہ ہمیں اس جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔